والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو فرماتے، بلال قصوری دعا سناؤ، کل پڑھائی تھی۔ بیٹھ جاؤ، آدھی سنائیے۔ سہل، حافظ سہل۔ شاباش۔ قاری دیا، دعا سناؤ، مسجد سے نکلنے کی دعا۔ نا جو کل پڑھائی تھی سیدہ فاطمہ، بسم اللہ علی ملت رسول اللہ نہیں، جو کل پڑھائی تھی، کہا تھا یہ دعائیں یاد کرنا۔ ابھی جو سنائی ہے سہل نے، کل پڑھائی تھی آپ نے، ہم نے جی اسماعیل۔ نہیں نکلنے کی۔ وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ۔ بلال پروفیسر دعا سناؤ۔ کیوں نہیں آتی؟ پروفیسر ہے تو، مسجد سے نکلتا ہی نہیں ہے۔ یہ دعائیں دونوں کل سنوں گا، کل سارے عبدالعزیز ٹرسٹ کے ملازمین سے یہ دعائیں سنوں گا اگلے سبق میں۔ کل تو جمعرات ہے، پھر جمعہ، پھر ہفتہ، سوموار کو جو کلاس ہوگی نا انشاءاللہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا والی دعا سننی ہے۔ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ اور مسجد سے نکلتے ہوئے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے نکلتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کہو۔ نکلتے وقت، مسجد میں داخل ہوتے وقت سلام کون سا ہے؟ والسلام علی رسول اللہ۔ اس دعا کے اندر بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، والسلام علی رسول اللہ، یہ سلام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ابن ماجہ 773۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمازی اگر مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لے، فجر پر آیا دعا پڑھ لی، وافتح لی، یہ والی پوری، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، داخل ہوتے وقت یہ پڑھ لے تو ابلیس کہتا ہے، وہ بھی ساتھ ہی آتا ہے، ابلیس کہتا ہے تو نے باقی دن مجھ سے محفوظ کر لیا۔ ابلیس کی شرارتوں سے، ابلیس کے وسوسوں سے، ابلیس کی خواستوں سے بچنے کا طریقہ کتنا خوبصورت ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لو، اور جب مسجد میں داخل ہی نہیں ہوتے تو پھر کہاں پڑھیں گے دعا؟ طلحہ گھر میں
یہ تو مسجد میں داخلے کی دعا ہے۔ ثابت یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا 5 وقت مسجد میں داخل ہونا ضروری ہے۔ اس حدیث سے باجماعت نماز پڑھنا ضروری ہے، اور لوگ گھروں میں جاتے ہیں اور پھر مسجد کی آواز بھی سنتے ہیں اور نماز ہی نہیں پڑھتے۔ مسجد میں نہیں، گھروں میں جا کر بھی پروفیسر کو نماز پڑھنی چاہیے۔ مسجد خالد بن ولید جانگڑہ شرقی میں 5 وقت کی۔ قاضی ضیاء کو قاری وہ دوسرا کیا نام ہے اس کا پچھلے والے کا، جابر بلال، ان کو نمازیں کہاں پڑھنی چاہیے؟ میں وہاں جاتا ہوں ان کی مسجد میں، سلام پھر کر دیکھتا ہوں کون کون سا قاری مسجد میں آیا، کوئی بھی نہیں آیا۔ میں پوچھتا ہوں ادھر ہی ہے، کہتے جی گھر ہیں، گھر میں آواز جاتی ہے۔ تو فرمایا یہ دعا پڑھو تو ابلیس کی حرکتوں سے انسان محفوظ ہو جائے گا۔ اگر نمازی مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لے، وہ دعا کون سی ہے؟ اعوذ باللہ العظیم، پڑھو، وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ العظیم، یہ تو یاد ہو گئی نا آپ کو، اعوذ باللہ تو روز ہی پڑھتے ہو نا۔ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ نا جی کون سنائے گا جسے صحیح یاد ہو؟ بس ابھی تک نہیں یاد ہوئی۔ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم۔ میں نے سنا دی ہے نا، پھر سنو۔ اعوذ باللہ العظیم، اعوذ پڑھتے ہو، اعوذ باللہ، یہاں تک تو آپ کو یاد ہے۔ آگے کیا کرنا ہے؟ صرف عظیم یہ لگانا ہے۔ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ آسان ہے؟ ہاں جی، کس کو یاد ہوئی ہے؟ جی سناؤ نعمان۔ شاباش، سناؤ۔ کھڑے ہو کے سناتے ہوتے ہیں، بیٹھ کے نہیں سناتے ہو۔ بیٹھ جاؤ، یاد کرو یاد کرو۔ اعوذ باللہ العظیم، اعوذ باللہ آگے بھی پڑھو نا۔ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ وسلطانہ ہاں شاباش، من الشیطان الرجیم۔ میں شیطان مردود سے، عظمت والے اللہ، باللہ العظیم عظمت والے اللہ، وبوجہہ الکریم عزت والے چہرے اس کے عزت والے چہرے اور اس کی قدیم بادشاہت کی پناہ چاہتا ہوں۔ جو یہ پڑھ لے ابلیس آ کر اس کو شرارت نہیں سکھائے گا۔ وہ بازار میں جاتے ہوئے دکاندار سے نہیں لڑے گا، بی پی ہائی ہو گیا تو اس کا سر ہی پھاڑ کے آ رہا ہے پیاز لیتے ہوئے، بڑے لڑ رہے ہوتے ہیں بازاروں کے اندر لوگ۔ تو یہ پڑھ لے، مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ پڑھ لے۔ جب یہ پڑھ لے گا تو پھر شیطان سے محفوظ رہے گا۔ میاں بیوی کی لڑائی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ ٹیلی فون پہ بھی لڑائی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ پیغمبر علیہ السلام سچ فرماتے ہیں کہ ابلیس کے شر سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ آخری بات آج کے سبق کی، ابھی ہمارے 7 منٹ باقی ہیں۔
فجر کی نماز عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، جب مؤذن نے صبح کی نماز کے لیے آذان دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کیا؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی رورا واجعل فی سمعی نورا واجعل فی بصری نورا واجعل من خلفی نورا ومن امامی نورا واجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا اللہم اعطینی نورا۔ نور ہی نور مانگ رہے ہیں، روشنی، ہدایت۔ نور کیا ہے؟ ہدایت۔ کون مانگ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سبق دینے، آسان سی ہے۔ اللہم اجعل قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا ومن تحتی نورا ومن فوقی نورا ومن امامی نورا۔ آگے نور، پیچھے نور، دائیں نور، بائیں نور، ہر طرف نور۔ اللہم اعطنی نورا۔ یہ تھوڑی سی لمبی دعا ہے، یہ دونوں استادوں کے ذمے، ان تمام طلبہ کو یاد کروائیں گے۔ سوموار کو میں یہ دعائیں سنوں گا، ہر بچے سے سنوں گا، اسی پر 15 منٹ پورا کریں گے۔ اے اللہ میرا دل، اللہم اجعل فی قلبی نورا، دعا مانگی جا رہی، کس سے؟ اور بندے اکثریت کس سے مانگتے ہیں؟ بابوں سے، بابوں سے مانگ رہے ہیں۔ وہ بغدادی ہے کہ ان کا کم بخت، وہ کہہ رہا تھا سید وضو کر رہا ہو نا تو اس کے پاؤں سے وضو کا پانی جو نیچے گرے نا، نیچے ہتھیلی رکھ کے وہ پانی پی لو، کینسر ختم۔ کینسر اسپتال عمران خان کا بند، سارے سیدوں کو باہر بٹھا دو کینسر اسپتال کے، ان کی شامت آ جائے۔ جتنے سید لکھے نا، سید طیب زیدی چل، نقوی چل، کاظمی چل، اگر کینسروں کے لائن لگے کھڑے ہیں، تمہارا وضو کروانا ہے سردی میں ٹھنڈے پانی سے، سادات ہی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، ہم تو سید ہے ہی نہیں۔ 10 دفعہ وضو ہوا نا مریضوں کی ایسی خباثت کرتے ہیں نا، سید کے پاؤں پر لگا ہوا پانی وضو کا وہ پی لو پاؤں دھوتے ہوئے۔ وہ سید نے پتہ نہیں نماز بھی پڑھی ہے کہ نہیں، چوڑا نہایا بھی پتہ نہیں کب سے ہوگا، وہ کینسر ختم ہو جائے گا۔ اور نیچے سارے گونگلو بیٹھے ہوئے کہتے ہوتے ہیں واہ سیدہ لا الہ۔ اور پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل نور، وفی لسانی نورا، میری زبان میں نور، واجعل فی سمعی نورا، میرے کان میں نور، واجعل فی بصری نورا، میری آنکھوں میں نور، واجعل من خلفی نورا، میرے نیچے نور، اور ومن امامی نورا، میرے سامنے نور، میرے دائیں بائیں نور، فوقی نورا، اوپر نور، تحتی نورا، نیچے نور۔ اللہم اعطنی نورا۔ نبی امام الانبیاء کس سے مانگ رہے ہیں؟ یہی ہم سبق دیتے ہیں حدیث، ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہتے، کہتے ہیں مانگنا کس سے چاہیے؟ جس سے انبیاء نے مانگا۔ اور یہاں کم بخت یہ پیر فقیر جتنے بیٹھے ہوئے یہ کس کو کہتے ہیں؟ بابوں کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ النبی۔ صحیح مسلم 191 نمبر حدیث۔